سب سے پہلا بیہیویئر جس کو ہم فکسنگ بولتے ہیں. فکسنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ اس کو فکس کرنے کی طرف جاتے ہیں. فرض کریں پیشنٹ غصے میں ہے اور گھر میں وہ ایک روم میں ٹی وی توڑ دیتا ہے تو آپ اگلے دن جو ہے ایک نیا ٹی وی لا کے وہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں. اسی طرح سے پیشنٹ اگر کسی سے ادھار پیسے اٹھاتا ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے گھر کے دروازے پہ نہ آئے. سو یہ بھی ایک فکسنگ بیہیویئر ہے. اسی طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اگر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ معافی تلافی جا کے کرتے ہیں, آپ اس کو فکس بیسیکلی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نشے کی بیماری میں چونکہ وہ ارریسپانسبل بیہیویئرز کی طرف جا رہا ہوتا ہے, سو آپ اس کو رسپانسبل بنانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے رسپانسبلٹی آ نہیں رہی ہوتی بلکہ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے, اور آپ کے مریض کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا یہ ہمیشہ اس چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے. لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو, ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو, تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں. اچھا, فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے. جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں, فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے. کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا. لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے. سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے, اس کے کپڑے چینج نہ کرے, بلکہ اس کو وہیں پہ ہی رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا, تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے. اچھا, انیبلنگ جب بھی کوئی فیملی کر رہی ہوتی ہے, لاسٹ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز کیا ہیں اور کیئر گیونگ بیہیویئرز کیا ہیں. کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز بیسیکلی انیبلنگ کی طرف ہی آپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی اپنے پیارے کو انیبل کرتے ہیں, انیبل بظاہر ایک بڑا پازیٹیو سا ورڈ ہمیں لگتا ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو کسی قابل بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایڈکشن کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں انیبلنگ کا, تو ایڈکشن میں کافی یہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ آتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ خود کسی کام کو کرنے کے قابل ہے, ہم پھر بھی اس کے کچھ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں یا اس کو کسی طور پہ فائدہ پہنچا سکیں. لیکن جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور ہم انیبل کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے, تو اس میں صرف مریض کو جو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے نشہ کرنے سے, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اسے ان تکلیفوں سے بچا رہے ہیں, جبکہ در حقیقت ہم اس کی بیماری کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ بعض اوقات ہم پرموٹ کرتے کرتے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ وہاں پہ صرف موت ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے. بالکل, میں نے اتنے ہارش ورڈز اسی لیے استعمال کیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم انیبلنگ کی بات کر چکے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کانسیپٹ اس طریقے سے کلیئر ہو کہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہو کہ جب ہم بیماری کو مدد کر رہے ہیں, بیمار رویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر انفیکٹ ہم کیا کریں بیماری کی سیویرٹی کو یا اس کی شدت کو بڑھانے کے لیے. یہ ہارش ورڈ ضرور ہیں لیکن یہی سچ ہے, یہی وہ کڑوا سچ ہے جو کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہر روز نشے کے مریضوں میں سے جو لوگ اوور ڈوز کر کے نشہ کر کے مرتے ہیں یا کسی کار ایکسیڈنٹ کے تھرو نشہ کر کے مرتے ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ 350 کے قریب لگ بھگ ہے. یہ میں امریکہ کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. پاکستان کے حالات بھی اس سے کچھ ملتے جلتے ہی ہیں, کوئی بہت زیادہ فرق اس میں نہیں ہے. سو اگر ہر روز 350 لوگ جو ہیں وہ نشے کی بیماری کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں تو اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہمارے بھی پیارے کا جو باری ہے وہ آئی ہی چاہتی ہے. دوسری ایک چیز جو سمجھنے والی ہے کہ ہم بعض اوقات خودکشی کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے جو مرنا ہے, خود کو مارنا ہے, وہ خودکشی ہے. لیکن ہماری نظروں کے سامنے جب ہمارا پیارا قطرہ قطرہ زہر اپنے اندر اتار رہا ہوتا ہے اور ہم مجبور بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے کہ اس کی زندگی میں کوئی مثبت چیزیں نمودار ہو سکتی ہیں, لیکن فیملی کو یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے
کہ جتنی محبت انہیں اپنے بچے کے ساتھ ہے جو کہ نشے کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اتنی ہی محبت اس بچے کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور اتنی ہی سپورٹ کی اس کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تقریباً سبھی لوگوں کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ جب ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں، کسی بیماری میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی فیملی کی ہر طرح کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ان سے پیار بھی چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ان کے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور جب تک ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں بن جاتے تو ہم اپنی ہر طرح کی ضروریات بھی انہی سے ہی پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیملی کے ہاتھ میں کافی زیادہ لیوریج موجود ہے، جس کو یوز کر کے وہ اپنے بچے کو نشے کی تباہیوں سے باہر نکال سکتے ہیں۔ صرف فیملی کو اپنی یہ طاقت ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی طاقت کو جب وہ رانگ وے میں یوز کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ کو انیبل کرنے کی بجائے اس کی بیماری کو انیبل کرتے ہیں۔ بالکل انیبل کرتے ہیں، اور یہی ریالٹی انڈرسٹینڈ کرنے ہی کی ہے کہ کیا جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا پیارا وقتی طور پہ جن نقصانات سے ہم بچا رہے ہیں، تو کیا وہ آگے چل کے نشے کے کسی بڑے ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اسے کسی ایسی سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم ابھی ہضم نہیں کر سکتے، یا ہم کبھی بھی اپنے کسی پیارے کی موت کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ لیکن انیبلنگ جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے، ہر قدم کے ساتھ ہمیں انہی نتائج کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور میں یہ چاہوں گی میم کہ آپ ون بائی ون اگر مجھے بتائیں کہ کس قسم کی بیہیویئرز جو ہیں وہ بیماری کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسا کیا فیملی کرتی ہے جو کہ اس کی بیماری کو دن بہ دن بڑھانے یا ورس کرنے میں افیکٹو رول پلے کرتی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کسی کو انیبل کر رہے ہوتے ہیں یا اسے نشے سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ایکسپینس پہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہماری بھی ایک لمٹ ہے، ہمارے جذبات کی ایک لمٹ ہے، ہمارے فائنینسز کی ایک لمٹ ہے، ہمارے کچھ چیزوں کو برداشت کرنے کی ایک لمٹ ہے، اور جب ہم اس لمٹ تک پہنچتے ہیں تو یا تو ہم فائنینشلی کولیپس کر جاتے ہیں، یا ہم ایموشنلی کولیپس کر جاتے ہیں، اور یا ہم فزیکلی بعض اوقات کولیپس کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ سو جب بھی آپ انیبل کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ یہ آپ اپنے ایکسپینس پہ کر رہے ہیں۔ آج شاید فرق آپ کو اتنا نہ پڑتا ہو، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جب یہ برڈن زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو بہت ساری چیزیں آپ کی حدود سے یا جتنی آپ کی لمیٹیشنز ہیں اس سے آگے بڑھ جائیں گی، اور پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ناظرین، یہ بڑی شاندار کانسیپٹ ہے کہ جو بیماری بڑھتی جاتی ہے، ساتھ ساتھ فیملی کی قوتوں میں بھی انحطاط پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں نہ صرف ان کے فائنینشیل ریسورسز، ان کے فزیکل ریسورسز، بلکہ ان کے جذباتی ریسورسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ بہت ہی شاندار کانسیپٹ ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں اس سے فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچ رہا بلکہ اس کی بیماری کو پہنچ رہا ہے۔ سو ہمیں اس لیے بھی ان تمام رویوں کو تھوڑا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے بیہیویئر ہمارے ہیں جس سے ہمارے پیارے کو مدد ملنے کی بجائے اس کی بیماری کو ہم جانے انجانے میں مدد پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں 3 رویے جو ہیں وہ بڑے کامن ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہر نشے کے مریض کا اپنی فیملی کے ساتھ ایک انوکھا اور اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے، سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی ایک ہی سٹینڈرڈ ہے جس کے تھرو اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یا وہ بہتر نتائج شو کر سکتا ہے، لیکن فیملی میں عام طور پہ کچھ رویے ہمیں بڑے کامن نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے گھر کے اندر اگر نشے کی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے تو ہمارے اہل خانہ جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا بیہیویئر جس کو ہم فکسنگ بولتے ہیں، فکسنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ اس کو فکس کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ فرض کریں پیشنٹ غصے میں ہے اور گھر میں وہ ایک روم میں ٹی وی توڑ دیتا ہے تو آپ اگلے دن جو ہے ایک نیا ٹی وی لا کے وہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پیشنٹ اگر کسی سے ادھار پیسے اٹھاتا ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے گھر کے دروازے پہ نہ آئے۔ سو یہ بھی ایک فکسنگ بیہیویئر ہے۔ اسی طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اگر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ معافی تلافی جا کے کرتے ہیں، کور اپ کرتے ہیں، آپ اس کو فکس بیسیکلی کرتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نشے کی بیماری میں چونکہ وہ irresponsible behaviors کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سو آپ اس کو رسپانسیبل بنانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے رسپانسبلٹی آ نہیں رہی ہوتی، بلکہ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے مریض کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، یہ ہمیشہ اس چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے۔ جیسے کسی پولیس کیس میں وہ پھنستے ہیں، اگر ان کو اندر بند کیا جاتا ہے تو فیملی کی کوشش ہوتی ہے فوری طور پہ بیل آؤٹ کرا دیا جائے، یا اگر کسی فیملی فنکشن میں پیشنٹ ڈیو ٹو اپنے سبسٹنس نہیں جا رہا یا جانا نہیں چاہتا تو فیملی وہاں پہ بھی کور اپ دیتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو، ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے، یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بیہیویئر تو بتایا کہ جو یہ فکسنگ کا بیہیویئر ہے یہ اصل میں انیبلنگ کا بیہیویئر ہے، جس کا فائدہ بیماری اٹھاتی ہے اور مریض کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر میں چاہوں گی کہ باقی بیہیویئرز پہ ہم بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن پہلے آپ مجھے اس کا کوئی سلوشن بھی بتائیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے۔ اچھا، فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے۔ جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں، فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے۔ کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا، لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے، اس کے کپڑے چینج نہ کرے، بلکہ اس کو وہیں پہ ہی رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا، تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ کل رات کو جب میں ڈرنک آیا تھا تو میں یہاں پہ گرا تھا تو میں یہیں پہ ہی سو گیا ہوں گا۔ سو جب وہ اٹھے گا تو اس سے کچھ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اسے پتا چلے گا کہ میرے رویے جو ہیں نشہ کرنے کے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب کیا میں خود سے بھی سو نہیں پا رہا۔ اسی طرح بعض اوقات ڈرنک لوگ پیشنٹ جو ہے وہ گھر آتا ہے اور آ کر وہ وامٹ کر دیتا ہے، اور آپ اس کا وہ سارا وامٹ کا جو میس ہے وہ صاف کرتے ہیں، اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں اور اس کو کوئی پاؤڈر کوئی پرفیوم لگا کے دوبارہ سے آپ بیڈ کے اوپر لٹانے کی طرف جاتے ہیں۔ سو اگر پیشنٹ وامٹ کرتا ہے اور وامٹ اس کے کپڑوں کے اوپر گرا ہے تو اس کے کپڑے مت اتاریں، اس کو ویسے ہی سونے دیں تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو اس کو نظر آئے کہ رات کو وہ کس حالت میں گھر آیا تھا اور اس نے آ کر گھر پہ کیا کیا تھا۔ کیونکہ ناظرین یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت پیشنٹ ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے یا نشے میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے برین کے اس پارٹ کو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی شخص اس وقت سمجھ سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں جو نقصانات اس کو ہوتے ہیں یا جو چیزیں، تو ان کو آپ کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ مریض میں رسپانسبلٹی کا احساس جو ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکیں۔ سو یہ بڑی اچھی ریمیڈی جو آپ نے بتائی ہے کہ فکسنگ نہ کرنے سے ہم کس طرح مریض کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے وقتی طور پہ جو کرائسس آتا ہے وہ مینج ہو جاتا ہے، لیکن ان اے لانگ رن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ اس سے ہمارا مریض جو ہے وہ مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سو ہمیں اپنے جذبات کو تھوڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وہی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہمارے مریض کو فائدہ ہو، نہ کہ اس کی بیماری کو۔ بالکل، اور کوئک فکس بھی تو ایک ٹائپ آف ایڈکشن ہی ہے جس میں آپ چھوٹے چھوٹے فکسز بنا کے چیزوں کو وقتی طور پہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور لانگ ٹرم جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگلا رویہ کون سا ایسا ہے جسے ہم کلیئر کٹ انیبلنگ کا بیہیویئر؟ اچھا، دوسرا بیہیویئر کو ہم نیگنگ کہتے ہیں۔ نیگنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ کو
لان تان کرنا، ٹوکنا مختلف باتوں کے اوپر، اور خاص طور پہ اسی وقت کرنا جس ٹائم پہ وہ نشہ کر کے ابھی تازہ تازہ گھر آیا ہے۔ زیادہ تر ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ نیگنگ کا ورڈ جو ہے یہ بھی منفی ہے ایکچولی، بلکہ اس کو لیکچرنگ کہنا چاہیے یا انسٹرکٹنگ کہنا چاہیے، کہ وہ اپنے مریض کو انسٹرکٹ کرتے ہیں یا لیکچر دینے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی یہ رویہ ہے یوزلی یہ فیملی اس وقت پرفارم کرتی ہے جب ابھی پیشنٹ تازہ تازہ نشہ کر کے گھر آیا ہے، اور جیسے ہی پیشنٹ گھر پہ انٹر ہوگا اور فیملی کو لگے گا کہ یہ ڈرنک ہے یا یہ ہائی ہے ڈرگس کے اوپر، تو فیملی اس کو بتانا شروع کرے گی کہ اس کے نشہ کرنے سے ان کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہیں اور انہیں کیا کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ پیشنٹ جب نیگنگ کو سنتا ہے تو اس کا یہی بیہیویئر زیادہ ری انفورس ہونے کی طرف جاتا ہے کہ وہ گھر لیٹ آنا شروع کرتا ہے، نشے میں زیادہ دھت ہو کر آنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں گھر پہلے بھی جاؤں گا تو میری اسی طرح خاطر تواضع کی جائے گی، سو بہتر ہے کہ میں گھر لیٹ جاؤں اور میں اتنا نشے میں دھت جاؤں کہ مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہے۔ یہاں پہ فیملی کا نیگنگ کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات پیشنٹ کے لیے ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے، ری انفورسنگ بھی ہوتا ہے۔ ریوارڈنگ بیہیویئر اس لیے کہ پیشنٹ کو جو فیملی نیگ کر رہی ہے تو پیشنٹ کے پاس اور زیادہ نشہ کرنے کے ریزنز آتے ہیں۔ بالکل، وہ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نشہ کر کے انہیں تکلیف دے رہا ہوں تو یہ بھی تو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، کر کے تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ ہمارا مریض جتنا نشہ کرتا ہے اتنی کوئی جسٹیفیکیشن بھی وہ اپنے آپ کو ضرور دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا ہاتھ زیادہ نشے کرنے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جتنی جسٹیفیکیشن ہوگی اتنا وہ نشہ کرے گا۔ سو اگر ہم نیگنگ کرتے ہیں، جتنی زیادہ جسٹیفیکیشن دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ اور لیٹ آئے گا اور وہ اور زیادہ نشے کی حالت میں ہوگا۔ سو ہمیں اپنے اس بیہیویئر کو جو ریوارڈ ہم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی نشے کی بیماری کو، اس سے بھی تھوڑا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سمپل سا رول ہے کہ جب بھی مریض نشے کی حالت میں ہے تو اس سے بات چیت نہ کریں، کیونکہ جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ یوں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کا مریض نشے کے اندر ہے، انٹاکسیکیٹڈ ہے، اس کو کوئی بھی چیز جو آپ بتا رہے ہیں، فینسی سے فینسی لاجک جو آپ دے رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کر رہی، وہ اس کا برین رجسٹر ہی نہیں کر رہا، اور جتنی بھی اس ٹائم پہ جیسی اس کی حالت ہے، صبح جب وہ اٹھے گا تو آپ کی ہوئی باتیں ساری کی ساری اس کو بھول جائیں گی اور کوئی بھی بات اس کو یاد نہیں رہے گی، جبکہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ جو ہے وہ کافی ورس ہو جائے گی، ورس ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ساری بات چیت اس کو بتا دی کہ آپ کی زندگی پہ کیا نقصانات ہیں اس کی نشے کی بیماری کے، آپ کی ہیلتھ کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی فیملی لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی سوشل لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ آپ کے مطابق آپ نے کنوے کر دیا، کنوے اس ٹائم پہ کیا جبکہ مریض آپ کا ریسیونگ اینڈ پہ ہے ہی نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی درخت کے ساتھ بات چیت رات کو کرتے رہے اور صبح جب اٹھے تو کہانی پھر وہیں کی وہیں ہے جہاں سے آپ نے کل رات کو شروع کر کے اور اپنے تئیں ختم کر دیا۔ بالکل ناظرین، یہ بہت ہی شاندار ٹپ جو آپ نے دیا ہے، جس میں کہ خاندان کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے ایموشنل ریسورسز کو خود ہی ابیوز کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اتنے نازک اور قیمتی جذبات کو اس وقت مریض تک پہنچاتے ہیں جس وقت مریض ریسیونگ اینڈ پر ہی نہیں ہے، مریض اس وقت سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ اگر اردو زبان جانتے ہیں اور آپ کسی ایسے بندے سے بات چیت کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جس کو صرف ٹرکش بولنا آتی ہے، بالکل، تو آپ کی کمیونیکیشن 2 وے نہیں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلے تک پہنچ ہی نہیں رہی، پھر آپ اپنی بات چیت کو وہاں پہ چھوڑ دیں۔ جب بھی پیشنٹ نشے کی حالت میں ہے تو یہ طے کر لیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے مریض سے بات چیت نہیں کرنی، لیکن اگلی صبح جب پیشنٹ صبح اٹھے گا اپنی نیند پوری کرنے کے بعد تو اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اگلا نشہ کرنے سے پہلے کا جو درمیان کا آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو اویل کریں، اور اس ٹائم پہ جب مریض ناشتہ کر رہا ہے تو ناشتے کی ٹیبل پہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اور بات صرف اتنی ہی کریں جس میں آپ اپنے جذبات سے اس کو آگاہ کر دیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کل رات جو آپ کو تکلیف پہنچی اپنے مریض کو نشے کی حالت میں دیکھ کر صرف آپ کیا وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ رویے جو ہیں وہ ان اپروپریٹ ہیں، اسے اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی آپ کا گول ہو آپ اس کے اوپر بات چیت کریں اور آپ اچھے انداز میں اپنی جذبات کو اس کے سامنے بیان کر دیں، اپنے ایجنڈا کو اس کے سامنے بیان کر دیں، اور کبھی بھی یہ بات شروع نہ کریں کہ
تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیسے برباد ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتا، آپ اس کو لفظوں میں بیان کریں کہ آپ کی زندگی کیسے کیسے آپ کو لگتا ہے اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ ہمیشہ اپنے جذبات اور اپنی بات کریں، آئی لینگویج میں کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کریں کہ میں کل رات سے بڑی تکلیف میں ہوں، جب سے میں نے آپ کو نشے کی حالت میں دیکھا ہے، کل آپ اس ٹائم پہ گھر پہ آئے، آپ کی یہ حالت تھی، اور وہ حالت آپ بیان کریں۔ یہ مت کہیں کہ تمہیں پتہ ہی ہے تمہاری کیا حالت تھی، اس کو نہیں پتا، اچھا یہ ایزیوم کریں۔ اس میں بہت ہی شاندار سکلز آپ نے دیا ہے۔ اس میں ایک چیز جو میں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم تازہ اس واقعے پہ بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ایموشنل کنٹرول بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی مریض نشہ کر کے گھر میں آتا ہے اور ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی ایموشنز جو ہیں وہ کافی ہائپ پہ چلے جاتے ہیں، اور ایٹ دیٹ ٹائم بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ ایکچولی بنیادی نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب کوئی نشہ کر کے آتا ہے تو وہ لمحے کوئی ایسے کروشل ہیں جس میں ہم تکلیف کا اظہار کر سکیں گے، اور چونکہ اس وقت ہم تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں اسی ٹائم پہ اظہار کرنا چاہیے، تو تب بھی وہ سمجھے گا۔ لیکن جب مریض رات کو سو کر صبح اٹھتا ہے، نہا دھو کے آتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ دیں، تو فیملی کو لگتا ہے کہ اب تو یہ ٹھیک ہی ہے، تو جب ٹھیک ہے تو اس کو آپ بات نہ کریں، جبکہ اصل ٹائم وہی ہے بات کرنے کا جبکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوا، اور جب آپ بھی اپنے ایموشنز کے ذرا سٹیبل لیول کے اوپر ہیں تو وہاں پہ ہی بات کرنا آپ کا بنتا ہے، وہیں پہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ سننے کے بھی قابل ہے۔ آپ جو بھی جذبات بیان کریں گے وہ ان کو سنے گا، ایکنالج کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ میں پھر کیا کروں، اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی تکلیف کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں، میں بے بس ہوں اس معاملے میں، لیکن میرا دل دکھتا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنی تکلیف آپ تک بھی ضرور پہنچاؤں۔ سو آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پیشنٹ کو بلیم نہیں کرتے، آپ اسے اپنی زندگی کی بربادیوں کا ذمہ نہیں قرار دیتے، بلکہ آپ جو اصل کلپریٹ ہے، جو نشے کی بیماری ہے، آپ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے مریض کو سیپریٹ کر کے اس کے نشے کی بیماری کے اوپر بات کریں۔ جب آپ نشے کی بیماری پہ بات کرتے رہیں گے تو وہ میکسیمم آپ کی سنے گا، لیکن جہاں پہ آپ اس کو انوالو کریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگیاں خراب ہو گئیں، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تمہاری وجہ سے ہمیں فلاں نقصانات بھگتنا پڑے، سو یہ جو لمبی چوڑی تقریر ہے اس کو کرنے کی بجائے جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے اس کو کرنے کی بجائے، اور بعض اوقات فیملی آگے کا اندیا بھی دینا شروع کر دیتی ہے کہ تم سے کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے، تم کیا کیا کرو گے، اور تم سے تو کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے، تم نے خود ہی برباد ہی ہونا ہے، تم پتہ نہیں کیسے زندگی گزارو گے، ہم تو اس فکر میں ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو تمہارا کیا ہوگا۔ سو فیملی اندیا دیتی ہے کہ تم سے آگے بھی کوئی اچھی توقع نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر توقع نہیں ہے تو میں کس کے لیے پرفارم کروں، میں کس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں۔ سو تھینک یو ویری مچ، میں یہ جا رہا ہوں تاکہ میں مزید نشہ کر سکوں۔ اچھا، میں اس میں بڑا ہی شاندار پوائنٹ آپ نے جو بتایا، میں یہ کھول کے بتانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب پیشنٹ نشے میں ہوتا ہے اور فیملی غصے میں ہوتی ہے تو آلموسٹ دونوں کی سٹیٹ ایک ہی ہوتی ہے، دونوں کا ہی برین جو ہے وہ انٹلیکچولی پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو بات کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ وہی وقت ہے جس وقت مریض نشے میں نہ ہو اور فیملی غصے میں نہ ہو، تاکہ دونوں ریشنل ڈسکشن جو ہے وہ کر سکیں اور زیادہ تر بات اپنے بارے میں ہی کریں، آپ اس کی زندگی کو اصلاح کرنا چھوڑ دیں فی الحال، زیادہ آپ اپنی تکلیف کے بارے میں اس سے بات کریں تاکہ وہ اس کا احساس کرے، کیونکہ وہ جینونلی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن نشے کی بیماری کی وجہ سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچتی ہیں اس پہ اس کا اختیار فی الحال نہیں ہے، اگر اختیار ہوتا تو وہ کبھی بھی ان مواقعوں کو آنے نہ دیتا جہاں پہ آپ کو تکلیف پہنچ سکتی۔ اچھا، ایسا اور کون سا بیہیویئر ہے جسے ہم انیبلنگ کی لسٹ میں؟ اچھا، تھرڈ ایک بیہیویئر ہے جس کو ہم پروٹیکٹنگ کہتے ہیں، کہ بعض اوقات فیملی اپنے مریض کو باہر کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان سے پروٹیکٹ کرنے کی طرف بھی جاتی ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اگر کوئی
ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو فوراً اس کی گاڑی کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے, فوراً اس کی گاڑی کو ریپیئر کرنے کی رسپانسبلٹی لے لیں گے, اور اگر پیشنٹ ڈرنک تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ اس کو گھر پر لے کر آئیں گے, ہاسپٹل لے کر جائیں گے, اس کی کوئی مرہم پٹی کروائیں گے, اور پھر گھر لا کر اس کو رکھنے کی طرف جائیں گے, اور پھر گھر آ کر تھوڑا اس کا کھانے پینے کا خیال رکھیں گے, اور اس طرح کی چیزیں کریں گے. سو یہ پروٹیکٹنگ بیہیویئرز ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ رات کو کسی پارٹی پہ تھا, گھر آیا, ہینگ اوور ہے, اور وائف کو وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو تم ذرا میرے آفس میں کال کر کے بتا دو کہ میں بیمار ہوں تو آج میں نہیں آ سکوں گا. سو وائف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہینگ اوور ہے, ابھی یہ نہیں اٹھ رہا, تو وہ آفس کال کر کے بعض اوقات کہے گی کہ جو اس کا نام لے کر کے فلاں جو بندہ ہے, میں اس کی وائف بات کر رہی ہوں, اور آج وہ نہیں کام پہ آ سکتے کیونکہ وہ بیمار ہیں یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے. سو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ ان کے لیے بنانے کی طرف جائیں گی. سو یہ بھی پروٹیکٹنگ جو بیہیویئر ہے. سو اسی طریقے سے بعض اوقات فیملیز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم گھر جو ہے وہ اپنا ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ بنا لیں, کیونکہ جس گھر میں ابھی ہم رہتے ہیں وہاں پہ ارد گرد کافی اس کے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ نشہ کرنے میں اس کے ساتھ شریک رہے ہیں, یعنی دوستوں کے نام پہ دشمن ہیں بہت. بالکل. سو فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اگر لوکیلٹی چینج کریں گے, گھر کسی دوسری جگہ لے لیں گے, تو پھر وہاں پہ یہ دوست نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ دوست تو پیچھے ہی رہ جانے ہیں. سو فیملی اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دوست تو پیچھے رہ جائیں گے شاید, لیکن اور اس کے اندر ان کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ دوست نہ صرف پیچھے رہیں گے بلکہ اب اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نئے ایسے دوست بنا سکے جو کہ نشے کرنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بیسیکلی پروٹیکٹنگ بیہیویئر ہے. اسی طرح سے بعض اوقات جیسے پیشنٹ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسپیل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بڑی سے بڑی سفارش لگا کر اس کا ری ایڈمیشن کروانے کی طرف جاتے ہیں, اور وہ بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, یا کسی اور بڑی یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن دلا دیا جاتا ہے. سو یہ سارے ہی بیہیویئر جو ہیں یہ اپنے پیشنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے ہیں, اور فیملی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی لیول پہ یہ ریئلائز کرے گا کہ ہم اس کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. بنیادی نقطہ یہی یاد رکھنے کا ہے کہ پیشنٹ کی زندگی میں جب تک آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے, جب تک آپ فکس کرتے رہیں گے اس کے مسائل کو, جب تک آپ اس کو نیگنگ کرتے رہیں گے, تب تک اس کی زندگی میں کوئی ریئلائزیشن کا لمحہ نہیں آتا. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مریض ہے یا مرض ہے, اگر ہم صحیح لفظ میں یوز کروں تو جو مرض ہے وہ اپنی ڈوز بڑھاتا جاتا ہے, کہ پروٹیکٹنگ کا بیہیویئر جب آپ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ تو آپ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ بڑی پروٹیکشن آپ دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات پیشنٹ جو بچیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر نشے کی بعض اوقات مریض ہوتی ہیں, بچیاں ہیں, اور پیرنٹس ان کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اگر باہر جائے گی تو یہ گندے لوگوں سے نشہ خریدے گی, تو بہتر ہے کہ ہم اس کو گھر پہ لا دیں. فادر نشہ جا کے خرید کر اس کو گھر لا کر دیتے ہیں. بعض اوقات عید پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈنر چھوڑ کر, جو فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے نشہ خریدنے پہنچ چکے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں کے نشہ بکتا ہے. بیسیکلی یہ بھی پروٹیکٹنگ بیہیویئر ہے کہ یہ گندے لوگوں سے نہ ملے, یہ بری کمپنی کے اندر نہ جائے, جبکہ وہ ساری ہی جگہوں سے گھوم پھر کے تو اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے. بعض اوقات آپ یہ بھی پرمیشن اپنے فیملی ممبرز اپنے بچے کو دے دیتے ہیں جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے کہ تم گھر پہ بیٹھ کے نشہ کر لو, ہمارے سامنے کر لو, باہر تم نے نہیں جانا, باہر تم نے نشہ نہیں کرنا. اور فیملی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پرمیشن شاید یہیں تک رہے گی کہ یہ جتنا تھوڑا بہت نشہ کرنا چاہتا ہے یہ اتنا ہی کرے گا. مریض کیا کرتا ہے کہ وہ نہ صرف فیملی کے سامنے نشہ کرتا ہے بلکہ جب بھی باہر نکلتا ہے تھوڑا اور کوٹا پورا کر کے آتا ہے. اور جتنی چھوٹ آپ اس کو دیتے ہیں یا جتنا آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ تم نشہ گھر پہ بیٹھ کے کر لو, پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ہر جگہ نشہ کر سکتے ہو. کیونکہ بیماری کوئی پابند بیماری نہیں ہے جسے آپ کنٹرول یعنی پابند کر سکیں کہ آپ اتنا کر لیں اور اتنا نہ کریں. سو یہ پابندی آپ اپنے مریض پہ نہیں لگا سکتے کہ وہ نشہ کب کرے گا, اس کی مقدار کتنی ہوگی, یہ اس کی بیماری طے کرے گی کہ کب نشہ کرنا ہے اور مقدار کتنی کرنی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ہی چیزوں کے اوپر اختیار ختم ہوتا جائے گا کہ نشہ اگر پہلے وہ صرف دوستوں کے ساتھ کرتا تھا, پہلے گھر سے باہر کرتا تھا, تو اب دوستوں کے بغیر بھی وہ کرنا شروع کرے گا, اب وہ گھر کے اندر بھی لانا شروع کرے گا. پہلے وہ چوری چھپے کرے گا, پھر اس کے بعد ہر بندے کو نظر آنا شروع ہوگا تو وہ تب بھی کرتا رہے گا. اور جو اس کی مقدار ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی رہنی ہے. اس میں کوئی کمی وقتی طور پہ ہو سکتی ہے, لیکن جیسے ہی دوبارہ سے
وہ نشوں کی طرف جائے گا تو وہ پچھلا کمی والا کوٹا بھی پورا کرے گا. بیکاز بیماری جب ایک لیول میں پروگریس کر رہی ہے تو بعض اوقات وہ لیس اگریسو ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مور اگریسو ہوتی ہے. جن دنوں وہ لیس اگریسو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مریض تھوڑے بہت نشے کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہی رہے گا, لیکن جیسے ہی وہ مور اگریسو ہوگی تو جو پچھلا کوٹا ہے وہ بھی اس نے سارا پورا کرنا ہے اور آگے نشوں کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے. ڈیزیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا شروع کریں اور وہ ایکٹیویٹیز فیملی خود پلان کرے جو بیسیکلی کوئی الکوہل جس کے اندر انوالو نہ ہو اور وہ سوبر ایکٹیویٹیز ہوں. سوبر ایکٹیویٹیز میں وہ کر سکتے ہیں کہ جیسے فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر لی, فیملی کزنس کی آپس میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, کوئی پکنک کا پروگرام بنا لیا, کبھی کوئی کھانا کھانے کے لیے باہر کا پلان کر لیا. اور یہ کوشش ان صورتوں میں یا کوئی سوبر مووی نائٹ ہے اس کا پلان بنا لیا. سو کوئی نہ کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر فیملی کو اپنے مریض کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ باقی لوگ بھی موجود ہوں اور جن ایکٹیویٹیز کو وہ انجوائے بھی کرے اور وہ آلریڈی نشہ کرنے سے پہلے ایسا کرتا رہا ہو یا پھر وہ نئی کوئی ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکتے ہیں جو ان کے مطابق مریض یہ انجوائے کرنے کی طرف جائے گا. گھر پہ وہ ایسی کوئی بیوریجز رکھ سکتے ہیں جو کہ ان کے مریض کو پسند ہوں, جو کہ نان الکوہلک ہوں. اسی طرح سے فوڈ پریفرنسز جو ہیں وہ ایسی بنا سکتے ہیں جو کہ اس کے لیے نشہ کرنے کی بجائے وہ کھانا کھانا زیادہ پسند کرنے کی طرف جائے. وہ اس کی کوئی ایسی فوڈ چوائسیز ہو سکتی ہیں جو کہ اس کو ہر صورت میں انہیں لگتا ہے کہ فلاں چیز پکے گی پھر تو وہ ضروری کھانے کے لیے آئے گا. سو وہ ایسی چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا, پچھلے ہمارے پروگرام میں ہم نے جب بات کی تھی کیئر ٹیکنگ اور کیئر گیونگ کی تو اس جگہ پر ایک ہمیں سوال آیا تھا. عدیل صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ واٹ از دا سلوشن, اور میں ایزیوم کر سکتی ہوں کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں کو وہاں پر غلط قرار دے رہے تھے تو پھر میرا خیال ہے وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر صحیح طریقہ کار کیا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں عدیل صدیقی صاحب کو اپنے سوال کا جواب ضرور مل گیا ہوگا کہ اگر بیمار رویے یا جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جہاں ہم ان کو نگیٹ کریں وہاں پر پھر ہم آج آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر ان ریٹرن آپ کو کرنا کیا چاہیے. میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاؤں گی جو کہ کوئی شیخ صاحب یا صاحبہ ہیں شاید, انہوں نے پوچھا ہے اور بڑا ہی اچھا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ نشے کے مریض کو کس طرح اس کی رسپانسبلٹیز کا احساس دلایا جائے, یعنی احساس جو مردہ ہو چکا ہے اس کو جگایا کیسے جائے. اچھا, بنیادی طور پہ سبھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ارسپانسبل بیہیویئر شو کر رہا ہے یا وہ اپنی ذمہ داریوں کو منظم طریقے سے کرنے کی بجائے ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریئلائزیشن اس کو دلائیں, کوئی ایسی خوبصورت بات چیت اس کے ساتھ کریں جس کے تھرو کوئی انسائٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو. یہ جو عادت ہے ذمہ داریاں نہ نبھانے کی, یہ جو نشہ کرتے رہنے کی کہ ہر چیز کرنے سے پہلے نشہ کر لینے کی بھی جو کنٹینیوٹی وہ بنا لیتے ہیں مریض, اور اسی طریقے سے اپنے فرائض کو پورا نہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی خوبصورت باتیں کرنے سے وہ کرنا شروع نہیں کرے گا. اب یوں سمجھیں کہ یہ کوئی اس کی عادات بن چکی ہیں کہ کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا, کیونکہ اس کو ٹائم اینڈ اگین جی آپ بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے گھر پہ موجود ہے اور آپ بعض اوقات وہ ذمہ داریاں نبھاتے بھی ہیں, تبھی تو آپ اپنے مریض کو اس لیول تک لے آتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی بھی ذمہ داری پھر پوری نہیں کرتا, بیکاز ساری کی ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ہینڈل جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک مریض کو آپ نتائج نہیں بھگتنے دیں گے تب تک وہ چیزوں کو لرن نہیں کرے گا. کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جس کے تھرو کوئی انسائٹ ڈیولپ ہو. جیسے جیسے نتائج کا سیک اس کو لگے گا تو پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف جائے گا. اور یہ ایک دن کوئی سڈن چینج نہیں آئے گا, بلکہ یہ گریجول چینج ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنے مریض کے اندر جیسے ذمہ داری کا احساس اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ نے گم کرنا شروع کیا کہ جو کام اس کے کرنے کا تھا وہ کبھی کسی نے کر لیا, کبھی کسی نے کر لیا, کبھی کسی نے کر لیا, اور ایونچولی اس نے ساری ہی چیزیں کرنا چھوڑ دی. اسی طریقے سے آپ جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہا اس کو آپ بھی پورا کرنا چھوڑ دیں اور اس تک میسج کنوے کریں کہ دیکھو یہ چیز آپ کے کرنے کی ہے, اس کو آپ کرنے کی طرف جائیں. اور پھر آپ کو وقتی طور پہ کچھ کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جیسے اگر ہم بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ وامٹ کر کے آیا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی سونے دیں, تو آپ نے بھی اسی کمرے میں سونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رات آپ بھی اسمیل برداشت
کر لیں. لیکن یہ جو وقتی آپ اپنے فکس دیا ہے اپنے وقتی اگر آپ فکس دیں گے تو اس سے لانگ ٹرم میں نتائج خراب ہوں گے. لیکن اگر آپ وقتی اس کرائسس کو خود بھی بھگت لیں گے یا اپنے جذبات کو تھوڑا ہینڈل کرنے میں اگر مشکل بھی پیش آ رہی ہے تو تب بھی آپ ان چیزوں کو کلین نہیں کر رہے, تو صبح آپ کا مریض جب اس کو اٹھ کے دیکھے گا تو یہ کافی بڑا لیسن ہے جو کہ اس کو مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا نیکسٹ ہمارا جو کوشچن ہے, یہ کوئی مس چندہ ناگپال ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ اینی ہوم ٹریٹمنٹ فار ڈرگ ایڈکشن, تو ان کو تھوڑی سی ایک لے آؤٹ بتا دیں کہ کیا گھر پہ بھی رکھ کے علاج ممکن ہے؟ بالکل جی, گھر پہ بھی رکھ کے علاج ممکن ہے. جیسے ہم اپنے پلیٹ فارم سے ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے ہوم ڈیٹاکس کا بھی آفر کرتے ہیں, اور بہت سارے مریضوں کا کامیابی سے ہوم ڈیٹاکس کرنے کے بعد وہ آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ کے اندر بھی رہتے ہیں, اور ایسے مریض بڑے اچھے نتائج بھی آپ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ وہ میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ چونکہ نیچرل انوائرمنٹ پہ ہے, اور اس میں مریض کو فیملی مل کے رضامند بھی کرتی ہے کہ آپ کا ہم ہوم ڈیٹاکس کروائیں گے. پیشنٹ ہم سے آ کے کچھ شروع میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اور ہم پھر اس کا ایک لیول دیکھتے ہیں کہ کب وہ اس لیول پہ آ جائیں گے مینٹلی کہ وہ ہم سے بار بار ریکویسٹ کریں کہ اب آپ میرا نشہ چھڑوا دیں پلیز, اور مجھے ہوم ڈیٹاکس کروائیں. اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ تکلیفوں میں سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے, ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ تکلیفیں کم سے کم ہوں, لیکن چونکہ ہوم ڈیٹاکس ہے سو کچھ چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. سو ہم کوئی نہ کوئی ایک فیملی ممبر کو لیڈرشپ کا رول دے دیتے ہیں, اور ان کے تھرو وہ سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہ کے ہوتا ہے, اور فیملی ٹیلیفونیکلی ہمارے ساتھ میڈیسن کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے. سو اسی طرح کاؤنسلنگ بھی کیونکہ اس مریض کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, سو گھر کے ماحول میں ہی اس کو کمفرٹیبل رکھا جاتا ہے. کبھی ہماری کوئی ٹیم جو ہے وہ ان کے گھر چلی جاتی ہے, کبھی مریض ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے. سو اس طرح سے ہوم ڈیٹاکس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ ہوم ڈیٹاکس کے ساتھ اگر ہم لانگ ٹرم میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ساتھ میں کاؤنسلنگ کو بھی کنٹینیو کرنا پڑے گا. بالکل. اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو اگر ذاتی طور پہ اپنی بھی رائے دوں تو ہوم ڈیٹاکس یا جسے گھر پہ رکھ کے نیچرل انوائرمنٹ میں جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس میں تو ولنگ ویز کا آسانی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک شاید کوئی کمپٹیٹر بھی نہیں ہے پاکستان میں اس کا, اور جتنا اچھا رزلٹ جو ہے وہ اس کا دیکھا گیا ہے وہ شاید انڈور ٹریٹمنٹ کا بھی نہیں دیکھا گیا. ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مریض کو کون سا علاج زیادہ سوٹ کر سکتا ہے, کس مریض کو کس طرح کے علاج سے زیادہ مدد فراہم کی جا سکتی ہے. سو اگر فیملی اچھی اسٹرانگ ہے, سراؤنڈنگ میں موجود ہے, تو پھر ہوم ڈیٹاکس بھی ایک آپشن ہے. لیکن فرض کریں اگر فیملی موجود نہیں ہے, کوئی ایک آدھ بندہ ہے اور وہ بھی ایموشنلی بھی بہت ایگزاسٹڈ ہے, ہر طریقے سے اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مینیج کر سکتا, تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ پیشنٹ کو انڈور کرنے کی طرف جائیں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کی بیماری کا لیول کیا ہے, اور اسی کے مطابق کوئی ٹریٹمنٹ اس کے لیے ایڈوائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحبہ کا ہی نیکسٹ کویسچن بھی میں شامل کروں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک واقعی کسی مسئلے کا شکار ہیں, کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ نشے کے مریض کو پھر ریلیپس سے کیسے بچایا جائے, کہ ایک دفعہ اگر ٹریٹمنٹ کرا لیا ہے اور پیشنٹ اسٹیبلٹی کی طرف آ گیا, مگر اب چانسز ہیں کہ ریلیپس, کیونکہ یہ بھی ایک جینون فینومینا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیپس کوئی ٹریٹمنٹ کو ریون کر گیا ہے, کوئی بالکل ہی بات ختم ہو گئی ہے. تو اچھا, ریلیپس سے بچانے کا ایک بڑا ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ ادارے کے ساتھ جڑے رہیں جہاں سے آپ کے مریض کا علاج ہوا ہے. فرض کریں آپ کا مریض کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا, جو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ہے میں نہیں جاتا, میں اب کافی سیکھ چکا ہوں, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. تو فیملی ضرور جڑی رہے, کیونکہ جب تک فیملی آتی رہتی ہے تو مریض ان کا نشہ کرنے کی طرف نہیں جاتا. دوسری ایک اہم چیز ہے کہ فیملی ٹریٹمنٹ کے دوران جو بھی مثبت رویے سیکھتی ہے, جو بھی اسرٹیو رویے سیکھتی ہے اور اپنی پیشنٹ کو ڈیل کرتی ہے, علاج کے بعد چونکہ مریض نشہ نہیں کر رہا ہوتا, اس کے رویے کچھ امپروو ہو چکے ہوتے ہیں, کچھ وہ کمفرٹیبل نظر آ رہا ہوتا ہے, تو فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ ساری تھراپیوٹک رویے جو ہم نے سیکھے تھے یہ بیسیکلی انڈور کے لیے تھے, تو اب باہر چونکہ مریض ٹھیک ہی ہے تو اب ہمیں وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں. سو فیملی بڑی جلدی اپنے پریویس رویوں پہ جو کہ وہ علاج میں آنے سے پہلے جاری رکھتے تھے, جس میں فکسنگ بڑی کامن ہے, جس میں پروٹیکٹنگ بڑی کامن ہے, جس میں فیلڈ بیہیویئرز بڑے کامن ہیں, جس میں نیگنگ بڑی کامن ہے, تو فیملی دوبارہ ان چیزوں کی طرف جانے کی طرف جاتی ہے. اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پہلا ریلیپس پھر فیملی کا ہوتا ہے, فیملی کرتی ہے. ایگزیکٹلی, کہ پیشنٹ اس وقت تک ریلیپس نہیں کرتا جب تک کہ فیملی پریویس رویوں پہ نہیں جاتی. اگر فیملی واپس پہلے والے
उन रवैयों पे चली जाती है जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं, जो कि उनके मरीज की बजाय बीमारी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर मरीज जो है वो इलाज के बाद जल्द जो है वो नशों की तरफ जाता है। लेकिन अगर अपनी फैमिली अपने रवैयों को चेंज रखती है ड्यूरिंग इलाज और बाद में भी वही रवैये रखती है और इलाज गाह के साथ अपना राब्ता बरकरार रखती है एटलीस्ट मिनिमम फर्स्ट 2 years तक, तो फिर उनका मरीज जो है वो नशों की तरफ नहीं जाता। बल्कि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो रवैये यहाँ पर फैमिलीज़ को सिखाए जाते हैं जो कि मरीज़ की हेल्प करते हैं, अगर उन्हीं रवैयों को हम बिहेवियर साइंसेस में देखें तो यही वो शानदार स्किल्स हैं, यही वो शानदार बिहेवियर हैं जो किसी भी आम इंसान को कामयाबी से हमकिनार करते हैं। बिल्कुल सही है। ना सिर्फ ये कि ये डिजीज़ को मैनेज करते हैं बल्कि ये आम इंसानों की ज़िंदगियों में एक इनकलाब लाने के मुतरादिफ हैं कि बड़ी ही एक बुनियादी सी बात है जो कि एक्सपर्ट्स भी बड़ा जोर उसके ऊपर देते हैं, मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात भी ऐसे ही हैं कि जब तक आप कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन अब कौन से हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, छोटे छोटे डिसिप्लिन है कि अगर आप हर रोज 30 मिनट्स की वॉक करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका मूड बेहतर रहता है। अगर आप 3 से 4 टाइम अपना मील रेगुलर लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, तो आपकी सेहत बेहतर रहती है। अगर आप वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखते हैं तो इससे भी आपकी सेहत को बेहतरी मिलती है और आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो यूरिनेशन के थ्रू आपके बॉडी से निकलते रहते हैं। अगर आप 8 घंटों की नींद हर रोज एक प्रायोरिटी बनाते हैं और उसको लेते हैं तो इससे आप सुबह एक अच्छी मॉर्निंग का आगाज कर सकते हैं और आप सारा दिन बड़े एक्टिव और सारा दिन बड़े फ्रेश होते हैं। लेकिन अगर आप नींद ज्यादा लेते हैं या आप नींद कम लेते हैं तो दोनों सूरतों में आपकी मॉर्निंग भी अच्छी नहीं होगी और थ्रू आउट द डे आप सारा दिन लेथार्जिक होंगे, आप स्लीपी होंगे और आप कोई एक्टिव रोल परफॉर्म नहीं कर सकते।